رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے تخریج شدہ رسالے ضیائی درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے عظیم الشان شہرۂ آفاق فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 388 پر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں 12 افراد کے ہمراہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک مراد مانگے، ہم عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر 10 صاحبوں نے دینی حاجات علم و معرفت کے متعلق اور 3 اشخاص نے دنیوی عہدہ و منصب کی مرادیں مانگی۔ پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے رب کی عطا سے ہم ان اہل دین و دنیا سب کی مدد کرتے ہیں اور تیرے رب کی عطا پر روک نہیں۔ یعنی 10 لوگوں نے آپ سے جو ہے وہ حاجت کی تو آپ نے سب کی پوری کی۔ حضرت سیدنا شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا۔ میں نے یہ مراد چاہی تھی کہ ایسی معرفت مل جائے کہ واردات قلبی یعنی دلی ارادے میں مجھے تمیز ہو جائے کہ یہ وارد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ نہیں، اور میری یہ کیفیت ہوئی کہ میں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو فوراً ایک نور میرے سینے میں ایسا چمکا کہ آج تک میں اسی نور سے تمیز کر لیتا ہوں کہ یہ وارد یعنی یہ خیال حق ہے یا باطل، یہ حال ہدایت ہے اور یہ حال گمراہی۔ اس سے پہلے مجھے تمیز نہ ہو سکنے کے باعث سخت قلق یعنی رنج رہا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی دنیوی و اخروی حاجات پوری فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلیات و غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیموں کا ہے پنجہ غوث اعظم کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا مشکل کشا و حاجت روا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کا مرجع حاجات بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب جو داتا دربار پر ہم جاتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر تو اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء کرام کی بارگاہ میں ان کی ظاہری زندگی میں اور وصال کے بعد بھی حاضر ہو کر اپنی حاجتیں عرض کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر لیتے ہیں،
بات صرف حسن اعتقاد کی ہے، اگر یہ مضبوط ہو تو خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انہیں حاجت روائی کی طاقت اور قوت عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مگر نہ اس کی قدرت محدود، نہ اس کی عطا کا باب وسیع مسدود، اور بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 20 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلیٰ حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زاہد احمد برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 431 پر اولیاء کرام کی روایت نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 300 بندے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 40 کے دل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں۔ یہ غور سے قائد سنیں۔ اور 7 کے دل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 5 کے دل حضرت سیدنا جبرائیل علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 3 کے دل حضرت سیدنا میکائیل علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں۔ ایک ان میں سے ایسا ہے جس کا دل حضرت سیدنا اسرافیل علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے۔ جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 3 میں سے ایک کو مقرر فرماتا ہے، اگر 3 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 5 میں سے ایک، اور اگر 5 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 7 میں سے ایک کو، اور اگر 7 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 40 میں سے ایک کو، اور اگر ان 40 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 300 میں سے ایک کو، اور اگر ان 300 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ